بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنا اردو کا سبق نمبر 13 ہم پھول ایک چمن کے نظم پڑھیں گے۔ اس کے حاصلات تعلم میں دیکھیں کہ ہم رموز و کاف کوسین کا استعمال کر سکیں گے، محاورات کا استعمال کرنا ہمیں آئے گا، دوستوں کو دعوت نامہ تحریر کر سکیں گے۔ اب اس میں دیکھیں، سوچیں اور بتائیں آپ کو اب وطن کی کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ سوچیں اور شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں جیسے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن کا پرچم پیارا ہے لگتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ہمیں اپنے وطن کے موسم اچھے لگتے ہیں، تو آپ یہ اپنے اکارڈنگ جواب دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، پرچم کسی قوم کی عزت اور احترام کی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں، پرچم جو ہے وہ کسی بھی ملک و قوم کی امتیازی نشان ہے، ٹھیک ہے، اور عزت و احترام کی علامت ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ دیگر مذاہب کے اقلیتی لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، کہ جیسے کہ پاکستان میں دوسرے بھی مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم اس کی نظم کی جو ہے وہ شعری انداز میں پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے تلفظ سیکھیں میں اہم الفاظ دیکھیں، گلشن، گلستان، تنظیم، یقین، دمن۔ اب آپ نے اس کی شعری انداز میں پڑھائی کرنی ہے۔ پرچم وطن کا ہم کو ہے چاند سے بھی پیارا، آنکھوں کا ہے اجالا یہ چاند یہ ستارہ، جلوے ہمارے دل میں اس کی کرن کرن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے یہ نظم کی شعری انداز میں پڑھائی کرنی ہے اور دیے گئے اہم الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں میں دیکھیں ہمارے پاس سوال ہے، آنکھوں کا اجالا کسے کہا گیا ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے اس کے پہلے پن میں پڑھا ہے کہ آنکھوں کا اجالا چاند اور ستارے کو، پرچم پہ بنے چاند اور ستارے کو کہا گیا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے وطن میں جو ہے وہ پرچم جو ہمارا ہے اس میں سبز اور سفید رنگ ہے، اور سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں کو اور سفید رنگ دیگر مذاہب کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمارے وطن کی خوبصورتی کا بھی اس نظم میں ذکر کیا گیا ہے۔ جی پیارے بچوں، اگلے پیج پہ ہم اس کی مشق سٹارٹ کریں گے کرنا۔ نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ دیکھیں، چمن باغ، نگر شہر یا قصبہ، دمن پہاڑ کا دامن وادی، جلوہ نظارہ، صدا ہمیشہ، تنظیم منظم جماعت یا نظام، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کیا آپ نے کیا سمجھا؟ نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ جب آپ نظم کی پڑھائی کریں گے تو پھر آپ یہ مصرعے مکمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ پہلا دیکھیں، جلوے ہمارے دل میں اس کی ڈیش کے کرن کرن کے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کی ترتیب درست کر کے کالم بے میں لکھیں۔ جیسے کہ کالم الف میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ الفاظ بے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ پہلا دیکھیں ہے اجالا کا آنکھوں، ہم نے کالم بے میں اس کو درست ترتیب سے مصرعے کو لکھنا ہے، آنکھوں کا ہے اجالا۔ اسی طرح آپ نے یہ باقی کی سرگرمی بھی مکمل کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سرگرمی نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے اور اس پہ ان سوالوں کے جواب تحریر کریں گے۔ جی پیارے بچوں، اب دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، چمن کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب، چمن کے پھول پاکستانی لوگوں کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح اپنے تمام سوالات لکھنے ہیں اور ان کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ جی 5 کلاس، لفظوں کا کھیل۔ اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں۔ ان لفظوں کے دو دو ہم آواز الفاظ بھی لکھیں، ہم آواز جن کی آواز ملتی ہو۔ جیسے کہ پہلے دیکھیں، حروف ہمیں دیے ہیں، دوسرے کالم میں الفاظ ہم لکھیں گے اور تیسرے کالم میں ہم آواز الفاظ لکھیں گے۔ لام، ہ اور واو، اس کا ہمارے پاس لفظ بنے گا ترتیب دے کر پھول، اور آگے ہم اس کے دو ہم آواز لفظ لکھیں گے۔ جیسے کہ پہلی مثال میں ہیں
پھول کی ہم آواز بول دول۔ اسی طرح آپ نے ان حروف کو استعمال کرتے ترتیب سے لفظ بنانا ہے اور آگے اس کا ہم آواز لفظ لکھنا ہے۔ اگلی سرگرمی میں ہم سیکھیں گے قواعد سیکھے میں کوسین۔ کوسین دیکھیں 5 کلاس، جیسے کہ ادھر ہائی لائٹڈ ہے ہمارے پاس۔ کوسین کوس کی جمع ہے، کوس کے معنی کمان۔ کوسین میں دیے گئے الفاظ کسی امر کی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں جو اصل عبارت کا لازمی حصہ نہیں ہوتے، انہیں جملہ مترجمہ کہتے ہیں۔ جملہ مترجمہ کی علامت قوس جملہ مترجمہ کو عام عبارت سے الگ کر کے استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ اوپر دی گئی مثال میں دیکھیں، ڈاکٹر جمیل الرحمان صاحب اردو کے استاد کو میں نے آج گاؤں میں دیکھا۔ اب ڈاکٹر جمیل الرحمان کیا ہیں؟ ان کے امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اردو کے استاد ہیں۔ اب ہم نے اس جملے سے اس کو الگ کرنے کے لیے ان الفاظ کو بریکٹ میں قوس میں لکھ دیا ہے۔ نیچے دی گئی سرگرمی اسی طرح آپ نے حل کرنی ہے اپنی کتاب پر۔ جی پیارے بچوں، سرگرمی نمبر 2 ہے پڑھیں۔ دیے ہوئے اشعار درست لفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ آپ نے اس کو اچھے سے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کی سوال اس میں دیے ہیں، ان اشعار میں سے 4 ہم آواز الفاظ کی جوڑیاں بنائیں۔ جیسے کہ پیچھے بھی آپ کو ہم آواز الفاظ کے بارے میں آپ نے جانا ہے جن کی آواز ملتی جلتی ہو، جیسے کہ پہلے شعر میں دیکھیں عزت دولت، تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جواب لکھنا ہے۔ ان کے آگے ان اشعار میں کن جگہوں کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ اس نظم کو پڑھیں گے، ان میں چشمے، وادیاں، نہریں، ان کا ذکر ہے۔ ان اشعار کے مطابق ہمارا وطن ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ان اشعار کے مطابق ہمارا وطن ہمارے لیے جنت کی طرح خوبصورت اور ہماری عزت و عظمت کی علامت ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ محاورات میں پیارے بچوں جو ہے محاورے کی پہلے ہم تعریف دیکھیں گے۔ ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوں محاورے کہلاتے ہیں، کہ ان کے حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی جو ہے وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ جیسے کہ پہلے دیکھیں، خالد کو حامد سے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ تو پاپڑ بیلنے سے مراد مصیبت برداشت کرنا۔ تو اسی طرح دیے گئے محاورات الو بنانا، چاند پر کھیلنا، 4 چاند لگانا، مگر مچھ کے آنسو بہانا، آسمان سے باتیں کرنا، تو آپ نے ان کے جملے جو ہے وہ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ مثال کے مطابق ہندسی گنتی کو مد نظر رکھتے ہوئے عددی ترتیب لکھیں اور اس عددی ترتیب کے جملے بنائیں۔ جیسے کہ پہلی مثال آپ کو دے دی گئی ہے، ہندسی گنتی جو ہے جس میں 11 لکھا ہے، عددی میں ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ 11واں 11ویں۔ اب ہم انہی 11واں اور 11ویں کا استعمال کرتے آگے جملہ تحریر کریں گے۔ تو اسی طرح آپ نے اس سرگرمی کو حل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس آؤ کرے کام۔ ہدایت نامے میں جو ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں، جیسے باغ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔ پوری آستین کا لباس پہنیں، پھول پتے توڑنے سے گریز کریں، باغ میں جانور ہرگز نہ لائیں، باغ میں کوڑا کرکٹ اور گندگی نہ پھیلائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ باغ میں داخل ہونے کی ہدایات ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ لائبریری میں بیٹھنے کے لیے 5 نکات پر مشتمل ایک ہدایت نامہ تیار کرنا ہے کہ ہمیں لائبریری میں بیٹھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس دعوت نامہ، ٹھیک ہے؟ دعوت نامہ جیسے کہ خط لکھنے کو بھی کہا جاتا ہے، یا کسی کو جو ہے وہ کوئی بھی دعوت جیسے کہ شادی کی دعوت یا سالگرہ کی دعوت دینے کے لیے لکھا گیا ایک خط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو آپ نے پڑھتے ہوئے ایک دعوت نامہ تیار کریں اور اپنے دوست کو اپنی سالگرہ میں شرکت کی دعوت دیں۔ تو یہ تمام سرگرمیاں اسی طرح پیارے بچوں آپ نے حل بھی کرنی ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، جب آپ یہ تمام سرگرمیاں اپنی والدہ کے پاس یا اپنے ٹیوٹر کے پاس ان کو اچھے سے حل کر کے یاد کریں گے تو آپ پھر قوس کا استعمال بھی کر پائیں گے، محاورات سے متعلق جملے بھی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور ہدایت نامہ اور دعوت نامہ بھی آپ لکھ سکیں گے۔ اوکے پیارے بچوں، اللہ حافظ۔